السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم دوستو، میرا نام محمد سلیم علی پٹو، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے لسانی مخارج۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے سبق میں یا پچھلے کلاس میں ہم نے سیکھا تھا حروف حلقی کی مخارج۔ جو حروف حلق سے ادا ہوتے تھے اس کو حلقی کہا جاتا تھا، تو اس کی مخارج ہم نے سمجھی۔ تو آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہے لسانی حروف یا لسانی مخارج آپ کہہ دیں۔ اب لسان کس کو کہتے ہیں؟ لسان پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ لسان کس کو کہتے ہیں۔ جنہوں نے لسان جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں زبان کو۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا حلقی، جو حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ جس نے بھی پچھلے والا جس نے بھی کلاس سنا ہوگا، امید ہے کہ ان کو پسند آیا ہوگا۔ تو جنہوں نے نہیں دیکھا ہے تو پلیز وہ دیکھ لیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ثواب کی نیت سے اس کو شیئر بھی کر دیں۔ تو آج جو ہمارا سبق کا ٹاپک ہے وہ ہے لسانی مخارج۔ لسانی مخارج، ویسے تو لسان جو ہے وہ زبان کو کہتے ہیں۔ لسان کس کو کہتے ہیں؟ زبان۔ زبان کے جو 10 مخارج ہیں، زبان کے کتنے مخارج ہیں؟ 10 ہیں۔ ان میں سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں۔ یہ بات آپ نوٹ کریں، زبان کے مخارج ٹوٹل 10 ہیں، اس میں جو حروف ادا ہوتے ہیں وہ 18 ہیں۔ یہ بات آپ کاپی کے اندر یا کہیں پہ آپ نوٹ کر لیں، یہ کام کی بات ہی ہیں۔ تو سب سے پہلے لسانی مخارج، ان میں سے جو لسانی حروف ہیں ان میں سے 2 حرف ہیں، قاف اور کاف۔ آج جو ہم پڑھیں گے مخارج نمبر 4، مخارج نمبر 4، اور یہ قاف ہے۔ مخارج نمبر 5، مخارج نمبر 5 کون سا ہے؟ کاف۔ قاف اور کاف یہ دونوں لسانی مخارج ہیں۔ اب بات ہمیں سمجھنے میں یہ ہے کہ قاف اور کاف میں فرق کیا ہے؟ قاف اور کاف میں فرق کیا ہے؟ کاف کے اندر جو فرق ہے، جو امتیازی چیز ہے، کاف کو پر پڑھیں گے اور کاف کو باریک پڑھیں گے۔ یہ ان دونوں کا پہلے ہمیں فرق بھی معلوم کرنا چاہیے کہ کاف کی مخرج الگ ہے اور کاف کے الگ ہے، لیکن یہ دونوں جو ادا ہوتے ہیں یہ صرف لسان سے یعنی زبان سے ادا ہوتے ہیں، جس کو ہم زبا کہتے ہیں۔ عربی کے اندر اس کو لسان کہا جاتا ہے اور اس کو جیم بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے قاف اور کاف کے، پہلے یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ قاف اور کاف کے اندر جو فرق ہے وہ فرق کون سا ہے۔ باقی جو حروف ہیں قاف اور کاف یہ لسان سے ادا ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو حروف ہیں، جو حروف ادا ہوتے ہیں ان میں دانتوں کا دخل ہوتا ہے، ان کے اندر دانتوں کا دخل بالکل نہیں ہوتا ہے۔ باقی حروف کے اندر زبان بھی ہوتی ہے، زبان کا دخل بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر ساتھ ساتھ دانتوں کا بھی دخل ہوتا ہے۔ یہاں پر دانتوں کا دخل بالکل نہیں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے قاف کی ادائیگی اور کاف کی ادائیگی میں قاف کو ہم پر پڑھیں گے اور کاف کو باریک پڑھیں گے۔ قاف کی ادائیگی، اب اس کی مخارج ہے قاف، تو سب سے پہلے قاف کی مخرج کو پڑھیں گے۔ کس کی مخرج کو پڑھیں گے؟ قاف۔ اب قاف کو اب سمجھ لیں گے قاف کو کیسا پڑھا جائے۔ قاف مثلا مخفف ہے، قاف مخمم ہے، مفخم ہے۔ قاف کیا ہے؟ یہ میم ہے، کاف مفخم ہے۔ اور کاف جو ہے یہ ہے مرقق، کاف جو ہے یہ مرقق ہے، قاف جو ہے یہ مفخم ہے۔ اور اسی طرح قاف کو آپ حروف جو ہے وہ مستعلیہ، قاف کو حروف مستعلیہ کے حروفوں میں سے سمجھ لیجیے، یعنی موٹا حروف میں سے، حروف مستعلیہ میں سمجھ لیجیے۔ اور کاف کو حروف مستفلہ، حروف مستفلہ کے حروفوں میں سے سمجھ لیجیے۔ تو یہ یہاں پہ جو فرق ہے ان دونوں قاف اور کاف کے درمیان فرق ہے، یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ قاف جو حروف مستعلیہ میں سے اور کاف جو حروف مستفلہ حروف میں سے، یہ بھی بات یہاں پر نوٹ کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد آج جو ہم مخرج پڑھیں گے وہ سب سے پہلے قاف کی مخرج پڑھتے ہیں۔ کس کی مخرج پڑھتے ہیں؟ قاف کی۔ تو قاف کی مخرج نمبر کون سی ہے؟ مخرج نمبر ہے 4، مخارج نمبر کے اعتبار سے ہے یہ 4۔ قاف کا یہ زبان کا جو پچھلا حصہ ہے، زبان کا جو پچھلا حصہ ہے وہ اٹھ کر نرم تالو سے لگتی ہے۔
زبان کا پچھلا حصہ اٹھ کر نرم تالو جو جس کو ہم کاکڑا کہتے ہیں، کوا کہتے ہیں، جو وہاں پر ایک لٹکا سا تھوڑا سا نرم سا گوشت ہوتا ہے، اس گوشت پر زبان رکھتی ہے۔ اس کی مثال دیکھو، یہ منہ ہے، یہاں پر ایک لٹکی سی چیز ہوتی ہے، تو یہاں زبان کا جو پچھلا حصہ ہے یہ اٹھ کر اس کو لگے گا، زبان کا پچھلا حصہ۔ تو یہ اسی طریقے سے زبان کا پچھلا حصہ اٹھ کر نرم گوشت کو لگنے سے قاف ادا ہوتا ہے۔ ویسے مخرج ہمیں سمجھیے قاف کی مخرج ادا ہوتی ہے زبان کا جڑ اوپر کوے کو لگنے سے، یعنی اوپر کوے کو لگنے سے یہ ادا ہوتی ہے، لیکن زبان کا پچھلا حصہ وہ پیچھے ٹچنگ ہوتا ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے، زبان کا پچھلا حصہ اٹھ کر اوپر جو قاف کے جسے ہم کہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ زبان کا پچھلا حصہ اوپر ٹچ ہو رہا ہے نرم گوشت کو، جیسے القاریات، جیسے پی قو، اسی طریقے سے اور بھی حرف ہیں، القاریات القاریہ، اسی طرح ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ زبان کا پچھلا حصہ اوپر لگ رہا ہے۔ تو مخارج کا یہاں پر سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو مخرج نمبر 4 ہوگی قاف، ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ، اس کو آپ جڑ سمجھ رہے ہیں، یا جہاں سے زبان شروع ہوتی ہے وہ حصہ جو اوپر نرم گوشت کو لگے، اس کو کوے کہتے ہیں، یا چھوٹی زبان کوئی بولتا ہے اس کو، زبان کا پچھلا حصہ اوپر نرم گوشت کو لگنے سے ادا ہوتا ہے قاف۔ تو قاف کی مخرج یہ سمپل ہے۔ اور اسی طرح دوسری 5ویں نمبر جو مخرج ہے کاف، کون سی ہے؟ کاف۔ ویسے تو قاف اور کاف کی مخرج سیم ہے، ان میں سے کوئی اتنا فرق نہیں ہے۔ ان میں سے جو واضح جو فرق ہے وہ یہ ہے، زبان کا جو پچھلا حصہ ہے وہ اٹھ کر اوپر تالو کا سخت جو تالو ہوتی ہے وہاں پر لگنے سے، جیسے ہم کاف کاف، اب محسوس کریں زبان کا پچھلا حصہ اوپر تالو سے لگے گا کاف، اور وہاں پر جو قاف زبان کا پچھلا حصہ جو ٹچنگ ہوتا ہے وہ نرم حصے سے ٹچنگ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے دوسری نمبر اس کا سمجھنے کا، جو یاد کرنے کا، اگر کسی کو یاد کریں، قاف ادا ہوتا ہے زبان قاف کی مخرج سے ذرا ہٹ کر منہ کی جانب، ایسے بھی بول دیتے ہیں، لیکن کاف کی جو مخرج ہے وہ زبان کا پچھلا حصہ اٹھ کر اوپر جو تالو سخت ہے اس کو لگنے سے ادا ہوتا ہے کاف، جیسے کہتے ہیں الم تر کیف، جیسے الم تر کیف، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ایاک نعبد، اسی طرح اور بھی حرف ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر اس کو ہم قاف زبان کی پچھلا حصہ نرم گوشت کو لگائیں گے تو وہاں پر چپک جائے گا اور ٹچنگ ہوگی، تو کاف ادا نہیں ہوگا، قاف ادا ہو جائے گا۔ تو ان دونوں میں یہ فرق کرنا بھی ضروری ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق تھا لسانی مخارج کا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا۔ تو اس میں سے اور بھی بہت باتیں ہیں، اگر ہم اس کی مثال جو قرآن مجید میں آپ دیکھ لیجیے، القاریات القاریہ ہے، اور اقتل وغیرہ وغیرہ باقی حرف جو ہیں وہ آپ قاعدے کے اندر دیکھ لیجیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اسی طرح بعض بھی حروف کے ہم جو پیچیدہ باتیں ہیں جنہوں نے ابھی تک بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا، کیونکہ قرآن مجید جب ہم پڑھیں تو وہاں پر ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اس کی ہمیں لغت معلوم ہوگی، اور اس کا جو ہے مخارج معلوم ہوگی کہ یہ حرف کہاں سے ادا ہوتے ہیں، یہ کہاں سے نہیں ادا ہوتے ہیں۔ یہ قاف اور کاف یہ دونوں جو ہے لسان سے ادا، صرف اس میں زبان کا استعمال ہوتا ہے، باقی دانتوں وغیرہ کا اس میں کوئی دخل اندازی نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح حلق کی حروف ہے جس میں صرف حلق سے ادا ہوتے ہیں، جو 6 حروف حلقی ہے جو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا تو وہ صرف حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو انشاءاللہ کل ملیں گے اگلی ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔